زدنا علما نافعا رب زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، بزرگی، کبریائی، وڈیائی، حمداں، ثناواں رب العالمین قادر مطلق، خالق السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے مالک اور خالق، وہی رب العالمین، اسی کے لیے حمد و ثنا جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، زندگی اور موت ہے، نفع اور نقصان ہے۔ اس کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ مختصر حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، تو اسی مناسبت سے کہ سنت ابراہیمی ہر صاحب استطاعت مسلمان ادا کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے چند پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیا ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے کردار کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر دوسری بات، سید استاد محترم رانا خالد محمود ندیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، کافی عرصہ الحمدللہ اکٹھے گزرا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، قربانی یہ صرف آج کی بات نہیں ہے یا امت مسلمہ کی نہیں ہے،
یہ قربانی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ قربانی تو آدم علیہ السلام کے دور سے ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے دو بچے، دو بیٹے آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے تیار تھے، جھگڑا ہو گیا، تو پھر رب کی طرف سے حکم ہوا کہ تم دونوں قربانیاں کرو، جس کی قربانی قبول ہوئے گی وہ حق پر، جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ ناحق۔ اب ہمارے اوپر اللہ کا یہ بھی رحم ہے کہ ہماری قربانی ڈیلے ہو جاتی ہے، پتہ نہیں قربانی کس کی ہوئی ہے، قبول کس کی نہیں ہوئی، کرتا تو ہر کوئی ہے۔ بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے بینک منیجر جناب، بڑے بڑے چودھری، یہ تو رب کو منظور ہے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں۔ اور پہلے دور میں فوراً پتہ چل جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی فوراً، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ تو یہ بھی رب العالمین نے ہمارے اوپر کرم کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کتنے عیب ہیں، مجھ سمیت کتنے لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار، رشوت خور، سود خور، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، جائیدادیں کھانے والے، بڑے اخبارات آپ اٹھائیں، بڑے بڑے قصے آپ کو ملیں گے۔ لیکن یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس رب نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اور پتہ نہیں کس کی عبادت قبول ہوتی۔ خیر، فرمایا اذ قربا قربانا، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی اور اس میں سے احدہما، ایک کی قربانی قبول ہوئی، فلم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا انی لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ غصے میں آ کر کہا کہ تیری قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی، میں تینوں مار دینا۔ اس نے کہا مجھے کیوں مارے گا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، رب العالمین متقی لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے، متقی لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ قربانی کے لیے تقوی ضروری ہے، شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا کہ تم حج کرنے جاؤ، اور لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بڑا خرچہ آتا ہے، بڑا جناب اخراجات اٹھا کے حج کے لیے بندہ جاتا ہے۔ فرمایا خیال کرنا، حج کا سامان ساتھ رکھنا۔ اب بندے کے ذہن میں آتا ہے حج کرنے میں جا رہا ہوں، سامان رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اپنا سامان پاس رکھو۔ بھائی کون سا سامان ہے؟ فرمایا وہ سامان تقوی ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں تو لڑائی بھی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، گالی بھی نہیں دینی، جھگڑا بھی نہیں کرنا، اور سامان جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی، حج کے لیے بھی تقوی ضروری، قربانی کے لیے بھی تقوی ضروری۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها، نہ رب العالمین کے پاس تمہارا گوشت پہنچتا ہے، گوشت تم خود کھا جاتے ہو، غریب غربا میں تقسیم کر دیتے ہو، عوام الناس کے اندر بانٹ دیا جاتا ہے، اور ولا دماؤها، نہ رب کے پاس خون پہنچتا ہے، خون زمین چوس لیتی ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کس بندے کی نیت کیا ہے، خلوص کیا ہے؟ میرے بھائیو یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، توجہ کرنا۔ امام کائنات نے فرمایا، صحابی رسول نے پوچھا سب سے اچھا عمل، فرمایا جہاد، لیکن امام کائنات نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ڈالنے والا، جہنم کے اندر جانے والا مجاہد ہوگا۔
اب بندہ پوچھے سب سے اچھا عمل بھی جہاد ہے، اتنی قربانی دے کر، گھر بار چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر بندہ حج کرنے عمرہ بارڈر پہ جائے، سرحد پہ جائے، دشمن کے ساتھ لڑائی کرے، اتنا مشکل کام؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم کی جو ابتدا کریں گے سب سے پہلے مجاہد سے کریں گے۔ کیوں؟ اس کی نیت کے اندر فطور آ گیا ہے۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے جوانی دی، تو نے جوانی میں کیا کیا؟ کہتے ہیں یا اللہ میں نے جہاد کیا، لڑائی کی، دشمن کے ساتھ لڑا، میں سرحد پر گیا، میں نے گھر بار چھوڑا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری خوشنودی کریں، لوگ مجھے بہادر کہیں۔ جا، دنیا والوں نے تیری تعریف کر دی، تجھے مجاہد بھی کہہ دیا، تجھے بہادر بھی کہہ دیا، تجھے شیر بھی کہہ دیا، دنیا والوں سے جا کے اجر لے، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ فرمایا قاری قرآن کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پوچھے کہ تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں قرآن پڑھتا تھا، میں لوگوں کو قرآن سناتا تھا، میں تبلیغ کرتا تھا، میں دعوت کا کام کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، جناب بڑی اچھی آواز ہے، بڑی کراری آواز ہے، بڑا اچھا لہجہ ہے، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، سخی، سخاوت کرنے والا، فرمایا سخی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، سخی اللہ کا دوست ہے، سخاوت کرنے والا، اللہ کے راستے میں مال لٹانے والا، فرمایا عرش کے نیچے سائے کے اندر ہوگا، جب سخت گرمی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا، گرمی ہوگی، لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، تو اس دوران اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کے نیچے سایہ دیں گے، جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے بائیں کو پتہ بھی نہیں کیا ہوا، یعنی اللہ کے ساتھ ڈیل ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو یہ میرے بھائیو تقوی اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم نے قربانیاں بھی کی ہیں، تو بڑے بڑے اخبارات کے اندر فوٹو، موبائل کے اندر تصویریں، اور فیس بک کے اندر لوگوں نے لگائیں کہ 2.5 لاکھ کا بکرا لیا ہے جناب، اتنے 10 لاکھ کا بیڑا لیا ہے، تو یہ لوگوں کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، بڑے بڑے انبیاء آئے، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام آس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ڈائریکٹ رب سے باتیں کرتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ، لیکن ایک واحد ابراہیم ہیں علیہ السلام، جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں ہمیں کہا، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام ہوش سنبھالتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جناب سورج کی پرستش کر رہا ہے، بڑے حیران، کبھی کہتے ہیں کہ یہ سورج میرا رب ہے، کبھی کہتے ہیں چاند میرا رب ہے، کبھی کہتے ہیں ستارے میرا رب ہے۔ فلما افلت، جب چاند بھی غروب ہو گیا، جب سورج بھی غروب ہو گیا، ستارے بھی غائب ہو گئے، کہنے لگے انی لا احب الافلین، یہ تو غائب ہو گئے، یہ تو پس منظر سے چلے
چلے گئے، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اگلے دن سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس، جب سورج پہ نگاہ ڈالی کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، ہے بھی بڑا، ہے بھی بڑا۔ فلما افلت، جب سورج بھی غائب ہو گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، تو کہنے لگے لئن لم یہدنی ربی، اے میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی۔ کس کو کہتے ہیں؟ رب کو۔ کیا سمجھ آئی کہ ہدایت رب کے اختیار میں ہے، ہدایت کوئی عام چیز نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ ہدایت اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء۔ میرے نبی علیہ السلام ایسے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ابو جہل آ کر کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا تیری مٹھی بتائے؟ مٹھی کی طرف اشارہ کیا اور اندر سے پتھروں نے کلمہ پڑھا، یہ میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر یہ بات ذہن نشین کر لے، تو ہدایت نہیں دے سکتا، کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کی قسم بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ہدایت ذرا دیکھیے یہ کون ہے؟ یہ سلیمان فارس ہے، فارسی ایران سے آیا، بکتا بکاتا آیا، غلام بن کے آیا، نوکر بن کر آیا، شہزادہ تھا، شاہی خاندان تھا، اور آگ کی پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ لیکن جب دین کی جستجو پیدا ہوئی، ہدایت کی جب تلاش شروع کی کہ مجھے ہدایت ملنی چاہیے، پھر گھر بار چھوڑا، بکتے بکاتے مارے کھاتے کھاتے آئے اور جنت کے شہزادے بن گئے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ رنگ کا کالا ہے، اور یہ غربت کا مارا ہے، اور اس کے پاؤں میں جوتی نہیں، اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ چھوٹا قد ہے، موٹا ناک ہے، اور غلام ہے، مار پڑتی ہے، بنو امیہ مارتا ہے، کبھی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، یہ غریب ہے، اس کے بعد کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں معراج پہ گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ مجھے قدموں کی آواز آئی، اور میں نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال دنیا میں چل رہا ہے اور قدموں کی آواز عرش کے اوپر سنائی جا رہی۔ یہ کون ہے؟ یہ غلام ہے، لیکن ہدایت مل گئی، ہدایت مل گئی۔ اب ان کا مقابلہ کیجئے، یہ کون ہے؟ یہ جناب ابو جہل ہے، اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا ہے کہ جناب میں سردار ہوں، پنچایت کا فیصلہ کرنے والا، پورے قبیلے کا سربراہ ہے، اور جناب بڑا خوبصورت ہے، بڑا جوان ہے، یہ قریشی ہے، ہاشمی ہے، خاندان اونچا، قبیلہ بھی اونچا، برادری بھی اونچی، لیکن نبی علیہ السلام کا رشتہ دار بھی ہے، خون بھی ہے، گیا جہنم کے اندر۔ میرے نبی علیہ السلام ہدایت نہ دے سکے، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اس کے نصیبے میں ہدایت نہیں تھی۔ اب ذرا دیکھیے یہ ابو طالب، ابو طالب بڑی محبت کرنے والا، بڑی چاہت کرنے والا، اتنی محبت
کہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام گزارنی، سفر بھی کرنا تو ساتھ، رات کو سونا تو اکٹھا، اور میرے نبی علیہ السلام کا پہرا دینا کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اس کو جناب نقصان نہ پہنچائے۔ اور اگر دن کے سامنے، اگر دن دہاڑے کوئی سامنے آ گیا، کوئی قریشی ہاشمی آ گئے، لڑنے کے لیے آ گئے، ابو طالب سامنے آ گیا، اگر خبردار کسی نے اگر میلی آنکھ سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا، میں اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دوں گا، خبردار جس نے غلط اشارہ کیا میں اس کی انگلیاں توڑ کے رکھ دوں گا، میرے بھتیجے کو خبردار کسی نے نقصان۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، لیکن ایمان نصیب میں نہ آ سکا۔ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں میرے بھائیو، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، یا اللہ میں کبھی ستاروں پہ نظر ڈالتا ہوں، کبھی سورج کو خدا کہتا ہوں مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اے میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اور میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ نوٹ کر لیں، اگر بندے کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپے بھی آ جائیں اور بینک اور بیلنس اس کا فل ہو جائے، اس کی جائیدادیں اور زمینیں اور بڑے بڑے کاروبار اور نوکر اور چاکر رہل پہل، اگر ہدایت نہیں ہے نا اس کے پاس، ایمان کی دولت نہیں ہے، تو میرے بھائی یہ بندہ نقصان ہے، خسارہ ہے۔ اگر غریب ہے، جناب روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، کپڑے جوتا نہیں ہے، لیکن ہدایت اور ایمان اس کے پاس ہے، دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کی دنیا جو گزری ہوگی بڑی عیاشی کے اندر گزری ہوگی، بڑی فراوانی کے اندر گزری ہوگی، بڑی اس نے اچھی ٹھاٹھ بار کے ساتھ سرداروں والی زندگی، نوابوں والی زندگی گزاری ہوگی۔ اب اتنی عیش کر کر کے جب آئے گا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھاؤ، تو وہ ایک جہنم کی جھلک دیکھے گا، پوچھے گا ہاں بھی زندگی کیسے گزاری؟ وہ کہے گا میں نے تو زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، میں حالانکہ اتنی اچھی زندگی گزار گیا، اور میں نے تو کبھی عیش آرام سکون دیکھا ہی نہیں۔ اب دوسرے بندے کا مثال اللہ کے نبی دیتے ہیں کہ اس نے زندگی گزاری ہوگی گھٹن کے اندر، غربت کے اندر، تنگ دستی کے اندر، اور ہر وقت پریشانی اور ٹینشن۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو ذرا جنت کی ایک جھلک دکھاؤ۔ اب وہ جب جنت کا نظارہ دیکھے گا کہ وہاں پہ محل ہوں گے سونے اور چاندی کے، وہاں پہ نہریں ہوں گی دودھ اور شراب کی، شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں پہ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون۔ جب دیکھے گا ماحول، اللہ پوچھے گا زندگی کیسے گزری؟ وہ کہے گا میں نے تو کبھی دکھ پریشانی دیکھی نہیں، میں نے تو کبھی تنگی دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، ذرا دیکھیے میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، کتنے آپ کو لوگ ملیں گے جو اپنے آپ کو کہیں گے کہ جناب میرے بزرگ، میرے اولیاء، میرے پیر صاحب، اللہ جانتا ہے یہ سارے کے سارے مل جائیں، ساری کائنات کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جنہوں نے جناب ابو جہل کو بھی دیکھا، ابو طالب کو بھی دیکھا، ابو لہب کو بھی دیکھا، عتبہ شیبہ کو بھی دیکھا، ایک ہی خون تھا، ایک ہی رشتہ دار تھے، سگے چاچے تھے، سگے چاچے کے بیٹے تھے، لیکن ایمان ان کو نصیب نہ کروا سکے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، سنو، یہ اختلافی بات نہیں ہے، کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں۔ یہ نوح علیہ السلام ہیں، یہ 950 سال تبلیغ کی، نوح علیہ السلام 950 سال منہ سے کہنا آسان ہے، ہماری زندگیاں 60 سال 70 50 بونس 50 60 سال 70 950 سال۔ فرمایا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے دعوت دی، میں نے صبح بھی دعوت دی،
میں نے رات کو بھی دعوت دی، میں نے اندھیرے کے اندر دعوت دی، میں نے روشنی کے اندر دعوت دی، میں نے فردن فردن دعوت دی، میں نے اجتماع کو بھی دعوت دی، اکیلا اکیلا سمجھایا، میں نے گھروں کے اندر جا کے سمجھایا۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، ہدایت نہ دے سکے۔ 950 سال تبلیغ کر کر کے مارے کھا 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 کے۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ لوگ دور سے دیکھتے تھے، لوگ دور سے دیکھتے تھے پتھروں کی ڈھیری پڑی ہے، پتھروں کی ڈھیری پڑی ہے، جو ہی قریب آتے تو دیکھتے تو اندر نوح علیہ السلام کے کراہنے کی درد کی وجہ سے آوازیں نکل رہی ہوتی، اتنی مار کھا کھا کے پتھر کھا۔ لیکن سگے بیٹے کو بھی اسلام، سگے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دلا سکے۔ سگا لختے جگر اور سگا بیٹا فرزند ہے، ایمان اسے بھی قبول نہ کروا سکے۔ اس سے بڑی کیا ملے گی دلیل؟ اللہ کی قسم، میں نے دیکھا لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں لوگوں کی، اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نگاہ کرم، نگاہ مرشد صاحب کی نظر ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائیو، حقیقت۔ اور اللہ کے نبیوں سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹوں کو بھی اسلام قبول نہ کروا سکے؟ یہاں پہ پیر صاحب نظر کرم کریں، سارے کے سارے لوگ جنتی بن۔ میرے بھائیو عقیدہ سمجھو، جو کچھ کرتا ہے رب کرتا ہے۔ ہدایت دے دے تو اسے، ہدایت دینے پہ آئے ساری دنیا زور لگائے، وہ ہدایت اس کے پاس ہے۔ اور من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ، جسے رب گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، پوری کائنات اس کو سمجھانے لگ جائے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور میرے بھائیو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنے سامنے رکھے نا، کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذرا ابراہیم کا قصہ تو پڑھو قرآن میں، صرف قربانیاں کر لینا، گوشت کھا لینا یہ سنت ابراہیمی نہیں ہے۔ سنت ابراہیمی کا عقیدہ، ان کا کردار پڑھیے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا، اللہ نے جب ہدایت دے دی، ہدایت جب مل گئی، دیکھا تو گھر کے اندر ہی شرک، والد صاحب بت فروش، والد صاحب کے ساتھ جھگڑا، ان کو سمجھایا، انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ اب قوم کے ساتھ جھگڑا، قوم میلے پہ چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے۔ پھر قوم واپس آئی، انہوں نے میٹنگ اور مشاورت کی، اور نتیجہ یہ نکالا کہ یہ ابراہیم ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور پھر میٹنگ اس بات پہ ختم ہوئی، مشاورت اس بات پہ مکمل ہوئی کہ انصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور اس ابراہیم کو آگ کے اندر پھینک دو، آگ میں جلا دو۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر دین اسلام کے لیے قربانی کی ضرورت پڑے، پھر میرے بھائیوں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے جان دینی پڑ جائے پھر دریغ نہیں کرنا۔ اگر رب کی توحید کے لیے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میرے بھائیوں اس توحید کی خاطر ہمارے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ توحید سناتے سناتے علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ توحید سناتے سناتے کتنے ہم نے قربانیاں دیں۔ اور یہی بات ایک پنجابی شاعر بیان کرتا ہے کہ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرایا۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرایا۔ علامہ نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا بموں سے چھلنی کرایا۔ یزدانی نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا خنجروں سے زخمی کرایا۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے،
خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی دیتا نہیں ہے۔ یہی جھگڑا ہے، توحید کا جھگڑا۔ امام کائنات فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے صحابی، اوصانی خلیلی، صحابی بیان کرتا ہے میرے دوست یعنی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ لئن خرقتا او قتلتا، چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او خرقتا، تجھے آگ کے اندر ڈال دیا جائے، او قتلتا، تجھے قتل کر دیا جائے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا۔ اور یہی امتحان ابراہیم علیہ السلام پہ آ گیا۔ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، اکیلا ابراہیم کھڑا ہے، ساری کائنات ایک طرف، ساری عوام ایک طرف، سارا مجمع ایک طرف، اکیلا ابراہیم ایک طرف۔ کتنے دن لگائے انہوں نے لکڑیاں جمع کی، کتنے دن لگائے انہوں نے خندق کھودی، خندق کھود کے اس میں لکڑیاں ڈال ڈال کے اتنی بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ جلائی۔ اور ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جو کچھ کرتا ہے رب کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری کائنات مل جائے تجھے نقصان دینے کی خاطر، ساری کائنات جمع ہو جائے تیرا نقصان کرنے کے لیے، لیکن وہ رب العالمین تجھے فائدہ دینا چاہتے ہیں، کائنات کا کوئی بندہ تیرا ذرا پر نقصان نہیں کرتا۔ اور اگر رب نے چاہا ہے تیرے نقصان، پھر ساری کائنات اکٹھی ہو کر آ جائے کہ تیرا نفع ہو جائے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہی سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام، اب لوگ سارے کے سارے تیار، وقت کا بادشاہ بھی ایک طرف، خلیفہ وقت بھی ایک طرف، سارے کے سارے کفار جمع ہو گئے، اکیلا ابراہیم ایک طرف۔ کیا منظر ہوگا میرے بھائیوں، خدا کی قسم کیسا منظر ہوگا کہ توحید کی خاطر، رب کی وحدانیت کی خاطر ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور پھر بھی استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاں یار محنت سماجت، اور یار میں گل مان لینا، جویں کہو گے کر لواں گے، جیسے کہ نا 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 نا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، اسرائیلی روایت ہے کہ فرشتہ آ گیا بارش کا کہ میں بارش برساتا ہوں، مجھے رب نے حکم دیا ہے، بارش پر کنٹرول دیا ہے، بارش کے اوپر مجھے رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، بادلوں کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو خود آیا یا رب نے بھیجا؟ کہتے ہیں میں خود آیا ہوں۔ کہتا ہے نا، پیچھے ہٹ جا، میں جس ذات کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا ہوں وہ میری مدد کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ اور پھر اس چشم فلک نے منظر دیکھا کہ آگ اتنی بڑی تھی کہ وہ حیران ہو گئے کافر کہ ابراہیم کو پھینکیں کیسے، اندر کیسے ڈالیں، اتنے شعلے تھے۔ پھر شیطان آیا ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالنے کہ ایک منجلیک بناؤ، رسیاں لے آؤ اور اس کے ذریعے جھولا بنا کے اس کو پھینکو۔ ایسے ہی پھینکا گیا ابراہیم کو، اور پھر انہوں نے جشن منایا اور کھیل کود کی کہ جال سڑ گیا ہمارا دشمن، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اور جسے رب چاہے یحیی و یمیت، زندگی دینے والا بھی رب ہے، موت دینے والا بھی رب ہے، زندگی اور موت کا مالک اور خالق بھی رب ہے۔ اور پھر کتنے دن آگ جلتی رہی، کتنے دنوں کے بعد جب آگ بجھی، اب انہوں نے اکٹھے ہو کر کہا کہ دیکھیں کس طرح سوا بن گئی، کس طرح ملیا میٹ ہو گیا ابراہیم، راکھ کا ڈھیر بن گیا ابراہیم۔ لیکن رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قلنا
قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تیرا کام ہے جلانا، تیرا کام راکھ کر دینا ہے، لیکن یہ میرا مہمان ہے ابراہیم، یہ ابراہیم میرا مہمان آ رہا ہے، اس کو آگ نہیں جلانی، ٹھنڈی ہو جا۔ یا نارو کونی، اے آگ ہو جا بردن، ٹھنڈی، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، وسلاما، سلامتی والی، سکون، میرے ابراہیم سکون کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کے دین کے لیے تم نکلو گے، اگر اللہ کے دین کے لیے تم اللہ کی مدد دین کی کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کتنے واقعات ہیں ابراہیم کے، اللہ نے بڑے بڑے امتحان لیے۔ یہ جو قربانی ہم چھری پھیرتے ہیں، کل سب لوگوں نے، جنہیں اللہ نے ہمت دی ہے، کسی نے بکرے پر، کسی نے جناب بیل، کسی نے کچھ چیز پر، اونٹ پر چھریاں چلائی ہیں۔ یہ اصل پیچھے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ گیا۔ اب خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا ہی بیٹا ذبح کر رہے۔ اب پہلے تو اولاد لیٹ سے ملی، اولاد ابراہیم علیہ السلام کو لیٹ ملی، دیر سے، بڑھاپے میں۔ اب جب اولاد لیٹ ملی تو بڑی چاہت ہوتی ہے، قدر ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تھوڑا سا اسماعیل بیٹا چلنے پھرنے کے، دوڑنے کے قابل ہو گیا، پھر خواب آیا۔ اب نبی کا خواب 100/100 سچا خواب ہوتا ہے نبی کا۔ ہمارے خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ہمارے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں اگر ہم نمازی ہیں۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، پرہیزی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، اس کو خواب آتا ہے، خواب تہجد کے ٹائم آتا ہے، خواب رات کے آخری پہر آتا ہے، تو یہ خواب حقیقت پر مبنی ہوگا۔ اگر ہے ہی جناب گناہ گار، خطا کار، اللہ معاف فرمائے، سارا دن میں فلمیں اور ڈرامے اور کنجر پونا دیکھنا، دین، اسلام، نماز، قرآن سے دور، پھر اس کا خواب خیال ہوگا۔ کتنی ہمارے خاندان میں بھی ہیں ایسی خواتین جن کو خواب آ جاتی ہے اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نقصان ہونے والا ہے، اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو خیر، جب 3 دن خواب آیا نا، تو پھر ابراہیم نے کہا اسماعیل انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب کہنے لگے ابو جان یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان جو حکم ہوا کر گزری۔ اولاد بھی نیک، ہماری اولادیں اللہ کرے نیک بن جائیں سب کی اولادیں۔ ہماری اولادوں کو تو نماز کا کہو تو اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ نماز، اچھا جی آپ جاؤ میں آ رہا ہوں، پڑھ لیتے ہیں جناب۔ نافرمان، یہ تو چلو پھر بھی اخبار اٹھائیں، ٹی وی۔ باپ نے ماں کو گھر سے نکال دیا، بیٹے نے ماں کو گھر سے نکال دیا، بیٹے نے باپ کے گربان سے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اس طرح کی اللہ معاف فرمائے، دین سے دور لوگ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام اب خواب سچا کرنے جا رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر کہ چھری چلانی پڑے گی۔ فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فنادا، ہم نے آواز ماری کہ یا ابراہیم، او ابراہیم، اللہ نے آواز ماری کہ بیٹے کو لٹا دیا، چھری چلا دی۔ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ چھری چلائی بیٹے پہ، اور جب پٹی ہٹائی آنکھوں سے، دیکھا کہ بیٹا اسماعیل کھڑا مسکرا رہا ہے، اور ایک دمبا جنت سے رب نے بھیجا، اس پہ چھری چل گئی۔ یہ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ رب کی طرف سے آرڈر آیا کہ اپنے بیٹے، پیدا ہوا بیٹا اسماعیل، اس کو اور اس کی والدہ کو جنگل بیابان میں چھوڑا۔
اب جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ گئے. جنگل میں چھوڑ کر آ کے جب جانے لگے نا، بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ یہاں پہ جنگل ہے، نہ راشن دے کے جا رہے ہو، نہ پانی دے کے جا رہے ہو، نہ کھانے کا سامان، یہ پہاڑی علاقہ جنگل بیابان، کیوں، کیا قصور کیا ہم نے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ رب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ رب کا حکم ہے. اشارہ کیا رب، اور آگے سے بیوی بھی نیک، بیوی بھی نیک. بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر رب کی طرف سے اشارہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر وہی ہوا، بچہ دودھ پیتا، بھوک لگی، ماں کا دودھ ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے. اب اماں ہاجرہ بار بار بھاگ رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر. پہاڑی پہ چڑھتی ہے کہ شاید کوئی بندہ نظر آئے، کوئی انسان، میں اس کو بلاؤں، کوئی مدد مانگوں. 7 چکر لگائے پہاڑی پہ 7. اور رب نے قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا، جو بھی عمرہ کرے گا وہ 7 چکر لگائے گا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا مروہ جب تک نہیں کرو گے عمرہ یہ اماں ہاجرہ. اور پھر اسماعیل چھوٹا بچہ پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی کھریاں ایڑیاں مارتا ہے زمین پہ، مارتا ہے. اللہ نے زمزم کا کنواں جاری کیا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے فائدہ مند. کتنے لوگ جاتے ہیں زمزم، اور کتنے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے، بڑی بیماری ہوتی ہے، جیسے ہی زمزم پیتے ہیں ساری پریشانی دور. یہ رب کی طرف سے انعام. اور میرے بھائیوں، ہمیں بھی دین اسلام پر مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس طرح رب نے کہا. امتحان لے کر ابراہیم کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے سامنے مناظرہ کر دیا ابراہیم نے. بادشاہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، ابراہیم کہتا ہے تو رب نہیں ہے. رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائی، وہ ساری کائنات. نے کہا میں رب ہوں، میں زندگی اور موت کا مالک. ابراہیم نے کہا میرا رب مالک ہے. اس نے کہا میں مالک ہوں. اس نے کہا یحیی و یمیت. رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. اس نے ایک قیدی بندے کو، سزائے موت والے کو آزاد کر دیا. ایک بیچارہ ایسی بے گناہ، اس کو پھانسی پہ چڑھوا دیا. کہتے ہیں یہ دیکھو میں موت و حیات کا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ یاتی بالشمس من المشرق. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فَاتِ بِهَا من المغرب. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. ابراہیم کو اللہ نے فتح دے دی، بادشاہ ناکام ہو گیا. تو میرے عزیز بھائیو، آخری بات کہ ابراہیم علیہ السلام پھنس گئے، بیوی ساتھ ہے، بادشاہ ظالم تھا اور اس نے بیوی کو گرفتار کر لیا. اب اس نے غلط ارادہ کیا، لیکن رب نے اس کے ہاتھ اور پاؤں جکڑ دیے، فالج ہو گیا. اب ذرا دیکھو ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا کہ میری بیوی گرفتار ہو گئی ہے. کیا کیا؟ فوراً جناب لی نماز شروع کر دی. صحیح بخاری کی حدیث. فوراً نماز شروع کر دی، نماز پڑھنی شروع کر دی. ہمارے لیے سبق ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اگر رب کو یاد کرو گے رب تمہیں یاد کرے گا. آج ہم نے رب کو بھلا دیا. رب کی طرف سے آزمائش، رب کی طرف سے امتحان ہمارے لیے آ گئے. مہنگائی کا طوفان، ظالم حکمران، قتل و غارت. نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. تو اس لیے رب العالمین کی طرف آپ لگاؤ کریں، رب العالمین کے ساتھ رابطہ بیان کریں، رابطہ بحال کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائے گا. اللہ اللہ ہے مالک جن انسان حیواناں دا، پر سب تو شان اونچا انساناں دا. اللہ نے انسان کو کتنی عزت دی، اشرف المخلوقات بنایا. اللہ اللہ ہے مالک، اللہ اللہ ہے مالک جن انسان حیواناں دا، پر سب تو شان اونچا انساناں دا. او اللہ ہاتھ تے پیر لگائے
किवें पुरजे अंदर चलाए, अल्लाह हाथ ते पैर बनाए किवें पुरजे अंदर चलाए, ते दिल दी धड़कन सादा बहाना है, दिल दी धड़कन सादा बहाना है, एक न एक दिन रब कोलो जाना है। अल्लाह अल्लाह है मालिक जिन इंसान हैवानां दा, पर सब तो शान उचा इंसानां दा। उस बा सूरज चमका मारे, रातां नूं चमकन तारे, सुबह सूरज चमका मारे, रातां नूं चमकन तारे, ते चन भी कुदरत दी निशानी है, पढ़ के वेख ऐ तो कुरानी है। अल्लाह अल्लाह है मालिक जिन इंसान हैवानां दा, पर सब तो शान उचा इंसानां दा। और किथे अंब ते किथे अमरूद, किथे सेब ते किथे अंगूर, किन्नियां नेमतां रब ने फरमाया अंब तेरे वास्ते, अनार तेरे वास्ते, की नहीं कीता रब ने तैयार तेरे वास्ते, मज्झां दुध देंदियां सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनांदियां ने शहद तेरे वास्ते, इन्नियां नेमतां। लेकिन इंसान एक ही तुझे रब ने कहा कि मेरे आगे झुक जा, मेरे पास टाइम नहीं है, नमाज पढ़ नमाज पढ़, तुसी जाओ जी यार मेरे कपड़े पलीद ने जना। कितने लोग हैं रब की इतनी नेमतें खा के फिर रब की नाशुक्री। तो इसलिए क्या कहता है शायर, कहता है किथे अंब ते किथे अमरूद, किथे सेब ते किथे अंगूरे, किथे अंब ते किथे अमरूद, किथे सेब ते किथे अंगूरे, ज़ैका हर फल दा वखरा बनाया है। राणा अब्दुस्तार साहब, ज़ैका हर फल दा वखरा बनाया है, फिर भी बंदिया तू रब दी कदर न पाया है, फिर भी बंदिया तू रब दा कदर न पाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो कुछ सुना सुनाए अल्लाह कबूल फरमाए। और इंतज़ामिया मस्जिद हादा हज़रत भाई जमील साहब और राणा अब्दुस्तार साहब, राणा जुल्फ़कार साहब, भाई मोहम्मद हुसैन साहब, जितने भी भाई हैं, मोहम्मद अमीन साहब, यूसुफ भाई, सब की मेहनतें काफ़ी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मरकज़ को आबाद फरमाए, शाद फरमाए। और हमारा साथ एक मस्जिद और मरकज़ बन रहा है, अल्लाह ताला उसको भी कामयाब फरमाए और दीन इस्लाम का बोलबाला हर जगह हो जाए। और अल्लाह ताला